السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں ان کو یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے کہ ابتدائی باتوں کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ بعض دفعہ بہت ہی بلند بانگ منصوبے بنانے والے اور بلند بانگ دعوی کرنے والے ابتدائی باتوں سے بے خبر رہ جاتے ہیں، اور وہ چیزیں جو ان کی نظر میں ابتدائی ہیں در حقیقت بنیادی حیثیت رکھنے والی باتیں ہوا کرتی ہیں، اور جب تک بنیادیں قائم نہ ہوں کوئی بلند عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ ایک ایسا قانون ہے جسے کوئی دنیا کا انجینئر، کوئی ماہر فن نظر انداز نہیں کر سکتا۔ قوموں کی تعمیر میں، اور میری مراد مذہبی قومیں ہیں، مذہبی قوموں کی تعمیر میں دو باتیں بہت ہی بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور انہی کے گرد سارا فلسفہ حیات گھومتا ہے، یعنی بندے سے تعلق اور خدا سے تعلق۔ ان دونوں تعلقات میں اسلام نے بہت ہی وسیع تعلیمات دی ہیں اور بہت ہی بلند منصوبے پیش کیے ہیں، لیکن ان منصوبوں پر عمل تبھی ممکن ہے جب ان کے ابتدائی حصوں پر خصوصیت سے توجہ دی جائے اور صبر کے ساتھ پہلے بنیادیں تعمیر کی جائیں، پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے توقع رکھی جائے کہ ان بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر ہوں گی۔ جماعت احمدیہ کا جو موجودہ دور ہے یہ غیر معمولی اہمیت رکھنے والا دور ہے، اور جیسا کہ میں نے بارہا پہلے توجہ دلائی ہے، ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی صدی سے دور ہو رہے ہیں، یعنی زمانے اور وقت کے لحاظ سے دور ہو رہے ہیں، لیکن عین ممکن ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کی معین پیشگوئی بھی فرمائی ہے کہ زمانے کی دوری پاٹی جا سکتی ہے، عبور ہو سکتی ہے، اگر اخلاق کو دور نہ ہونے دیا جائے، اگر اعمال کو دور نہ ہونے دیا جائے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم میں یہی تو پیغام ہے اور یہی تو خوشخبری ہے جس کو پورا ہوتے دیکھ کر ہمارے ایمان پھر زندہ ہوئے ہیں۔ بس بہت ہی اہم بات ہے، ہم نے آخرین ہو کر قرآن کریم کی اس پیشگوئی کا مصداق بنتے ہوئے قطعی طور پر یہ دیکھ لیا اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ زمانے کی دوری کو اخلاق کی قربت کے ذریعے مٹایا جا سکتا ہے، اور نیک اعمال کے نتیجے میں زمانے کے فاصلے ماضی میں بھی طے ہو سکتے ہیں اور مستقبل میں بھی طے ہو سکتے ہیں۔ بس اس پہلو سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر صدی کے قدم پر یہ دیکھیں کہ ہمارا قدم پچھلی صدی کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں، اور ہمارا اخلاقی اور عملی فاصلہ کہیں بڑھ تو نہیں رہا۔ بس آگے بڑھنا دو طرح سے ہوگا، ایک زمانے میں آگے بڑھنا، وہ تو ایسی مجبوری ہے جس پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں، اور ایک آگے بڑھنا یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے قومیں بظاہر آگے بڑھتی ہیں لیکن بنیادی طور پر انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں، اخلاقی قدروں کے لحاظ سے انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ وہ آگے بڑھنا تو تنزل کی علامت ہے۔ اس پہلو سے ہم نے آگے نہیں بڑھنا بلکہ واپس جانا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو سب سے بڑا معجزہ دکھایا، جو سب سے بڑا عظیم الشان کارنامہ کر کے دکھایا، وہ واپسی کا کارنامہ ہے، آگے بڑھنے کا کارنامہ نہیں۔
1300 साल के फासले हायल थे। किस तरह एक ही जस्त में आप उस ज़माने में जा पहुँचे जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था। बस हर सदी की ज़मानी जस्त के साथ हमें एक वापसी की जस्त भी लगानी होगी और बड़े मुअय्यन फ़ैसले और बड़े क़ती फ़ैसले के साथ ऐसा प्रोग्राम तय करना होगा कि जब हम वक्त में आगे बढ़ें तो अखलाक़ी और आमाली क़दरों में वापस जा रहे हों। इस पहलू से इस दौर में जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो जमात के फैलाव के साथ साथ और भी मसाइल बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जमात अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी से बढ़ रही है और उसकी रफ्तार हर तरफ पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बस बड़ी जमातों में रफ्तार का फैलाव जहाँ मुबारक भी है वहाँ खदशात भी पैदा करने वाला है और फ़िक्रें भी पैदा करने वाला है। इसी तरह बड़ी जमातों में नस्ल फैलती है, तौलीद के ज़रिए जमातें बढ़ती हैं। इस पहलू से भी साथ ही तरबियती फ़िक्रें बढ़ने लगती हैं। बस जब मैंने मजलिस ख़ुदामुल अहमदिया, अंसारुल्लाह और लजना को तमाम मुल्कों में बरह रास्त अपने ताबे करने का फ़ैसला किया तो उसमें ये एक बड़ी हिकमत पेश नज़र थी ताकि मैं इन मजालिस से बरह रास्त ऐसे काम लूँ जिनके नतीजे में खुदा ताला के फज़ल और रहम के साथ हमारी तरबियती ज़रूरतें पूरी हो सकें और ख़ुदामुल अहमदिया और अंसारुल्लाह और लजना माउल्ला महज ख्वाबों के महल तामीर न करें बल्कि छोटे छोटे ऐसे इक़दाम करें जिनके नतीजे में गरीबाना सर छुपाने की गुंजाइश तो पूरी हो। ये वो ज़रूरत है जिसके पेश नज़र जैसा कि मैंने बयान किया मुझे ये इक़दाम करना पड़ा। इस सिलसिले में आज मैं दो इब्तदाई प्रोग्राम जमात के सामने रखता हूँ और ये तीनों मजालिस खुसूसियत के साथ मेरी मुखातब हैं। इनको तंज़ीमी हदायत इंशाअल्लाह ताला पहुँचती रहेंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे आसान हिस्सों में इनके स्पुर्द अमली प्रोग्राम किए जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी बातें मेरे पेश नज़र हैं वो मैं आप सबके सामने पहले भी मुख्तलिफ़ हैसियतों में रखता रहा हूँ। आज फिर इन बातों में से बाज़ को दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। मज़हबी कौमें बग़ैर अखलाक़ी तामीर के तामीर नहीं हो सकती और ये तसव्वुर बिल्कुल बातिल है कि इंसान बद अखलाक हो और बाखुदा हो। इसलिए सबसे अहम बात मज़हबी कौमों की तामीर में उनके अखलाक की तामीर है और ये तामीर जितनी जल्दी शुरू हो उतना ही बेहतर और उतनी ही आसान होती है। बस इस पहलू से लजना माउल्ला ने सबसे इब्तदाई और बुनियादी काम करने हैं और यही इब्तदाई और बुनियादी काम उम्र के दूसरे हिस्सों में खुदाम के सुपुर्द भी होंगे और अंसार के भी सुपुर्द होंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ उम्र के हिस्सों में मुख्तलिफ़ मजालिस को खुसूसियत से सरअंजाम देनी है। सबसे पहली बात सच की आदत है। आज दुनिया में जितनी बदी फैली हुई है इसमें सबसे बड़ा खराबी का उनसुर झूठ है। वो कौमें जो तरक्की याफ्ता हैं, जो बज़ाहिर आला अखलाक वाली कहलाती हैं, वो भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक झूठ बोलती हैं। अपनों से नहीं बोलती तो गैरों से झूठ बोलती हैं। उनके फ़लसफ़े झूठ पर मबनी हैं। उनका निज़ाम हयात झूठ पर मबनी है। उनकी इक़्तिसादियात झूठ पर मबनी है। गर्ज़ी के अगर आप बारीक नज़र से देखें तो अगरचे बज़ाहिर इनके ज़िंदगी के कारोबार पर
सिविलाइजेशन और आला तहजीब के मुलम्मे चढ़े हुए हैं, लेकिन फिल हकीकत इनके अंदर मरकज़ी नुक्ता जिसके गिर्द ये कौमें घूम रही हैं और इनकी तहजीबें जिनके ऊपर मबनी हैं वो झूठी है। लेकिन ये एक अलग बहस है। मुझे तो इस वक्त जमात अहमदिया के अंदर दिलचस्पी है और जमात अहमदिया के बच्चों के ऊपर खुसूसियत के साथ मैं नज़र रखता हूँ, और मेरे नज़दीक जब तक बचपन से सच की आदत न डाली जाए, बड़े होकर सच की आदत डालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और जैसा कि मैंने अपने बाज़ खुतबात में तफसील से बयान किया है, सच बोलना भी मुख्तलिफ दराजात से ताल्लुक़ रखता है, मुख्तलिफ मराहिल से ताल्लुक़ रखता है, और कम सच्चा और ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा सच्चा और उससे ज़्यादा सच्चा, इतने बेशुमार मराहिल हैं सच के भी कि उनको तय करना बिलाखिर नबूवत तक पहुंचाता है। और सिद्दीक़ के मरहले से आगे सच्चाई का जो खुदा ताला ने मुकाम मुकर्रर फरमाया है उसी को नबूवत कहा जाता है। ऐसा सच्चा कि जिसका कोई पहलू भी झूठ की मिलौनी अपने अंदर न रखता हो। लेकिन ये हैं बड़े और ऊंचे और बुलंद मंसूबे जो कुरान करीम ने हमारे सामने पेश किए हैं। मन युतिल्लाह व रसूलहु मन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कितने अज़ीम शान और बुलंद मंसूबे हैं, लेकिन इनका आगाज़ सच से होता है, और कोई शख्स साले भी नहीं बन सकता जब तक वो सच्चा ना हो। इसलिए बहुत ही अहम बात है कि हम अपने बच्चों को शुरू ही से नरमी से भी और सख्ती से भी सच पर कायम करें, और किसी कीमत पर उनके झूठे मजाक को भी बर्दाश्त न करें। ये काम अगर माएँ कर लें तो बाकी मराहिल जो हैं कौम के लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। और ऐसे बच्चे जो सच्चे हों, अगर वो बाद में लजना की तंजीम के सुपुर्द किए जाएं या खुदामुल अहमदिया की तंजीम के सुपुर्द किए जाएं, उनसे वो हर किस्म का काम ले सकते हैं, क्योंकि सच के बग़ैर वो फाइबर मुयस्सर नहीं आता, वो ताना बाना नहीं मिलता जिसके ज़रिए आप बोझ डाल सकते हैं या मंसूबे बनाकर उनको उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठी कौमें कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर आला कदरें बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं हुआ करती। लेकिन ये एक बड़ा लंबा तफसीली मज़मून है, इसको आप फ़िलहाल नज़रअंदाज फरमाएँ। ये यकीन रखें कि सच के बग़ैर किसी आला कदर की, किसी आला मंसूबे की तामीर मुमकिन नहीं है। इसलिए जमात अहमदिया में बचपन से ही सच की आदत डालना और मजबूती से अपनी औलादों को सच पर कायम करना निहायत ज़रूरी है। और जो बड़े हो चुके हैं उन पर इस पहलू से नज़र रखना और ऐसे प्रोग्राम बनाना कि बार बार खुद्दाम और अंसार और लजनात इस तरफ मुतवज्जह होती रहें कि सच्चाई की कितनी बड़ी कीमत है और कितनी बड़ी जमात को इस वक्त और दुनिया को जमात की विसातत से ज़रूरत है। दूसरा पहलू तरबियत का नरम और पाक ज़ुबान इस्तेमाल करना और एक दूसरे का अदब करना। ये भी बज़ाहिर छोटी सी बात है, इब्तिदाई चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मैंने जायज़ा लिया है वो सारे झगड़े जो जमात के अंदर निजी तौर पर पैदा होते हैं या एक दूसरे से ताल्लुकात में पैदा होते हैं, उनमें झूठ के बाद सबसे बड़ा दखल इस बात का है कि बाज़ लोगों को नरम खुई के साथ कलाम करना नहीं आता। उनकी ज़ुबान में दरिश्तगी पाई जाती है, उनकी बातों और तर्ज में तकलीफ़ देने का एक रुझान पाया जाता है, जिससे बसा औक़ात वो बाखबर ही नहीं होते।
जिस तरह कांटे दुख देते हैं और उनको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह बाल लोग रूहानी तौर पर सूख के कांटे बन जाते हैं और उनकी रोज़मर्रा की बातें चारों तरफ दुख बखेर रही होती हैं, तकलीफ़ दे रही होती हैं और उनको खबर ही नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे अगर मर्द हों तो उनकी औरतें बेचारी हमेशा जुल्मों का निशाना बनी रहती हैं, और अगर औरतें हों तो उन मर्दों की ज़िंदगी जीर्ण हो जाती है। ये बात भी ऐसी है जिसको बचपन से ही पेश नज़र रखना ज़रूरी है। घर में बच्चे जब एक दूसरे से कलाम करते हैं, अगर वो आपस में अदब और मोहब्बत से कलाम ना करें, अगर छोटी छोटी बात पर तू मैं हो और झगड़े शुरू हो जाएं, तो आप यकीन जानें कि आप एक गंदी नस्ल पीछे छोड़कर जाने वाले हैं। एक ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं जो आइंदा ज़मानों में कौम को तकलीफ़ों और दुखों से भर देगी, और आप जिम्मेदार हैं इस बात के, जिनकी आंखों के सामने उनके बच्चों ने एक दूसरे से ज़्यादतियाँ की, सख्तियाँ की, बदतमीज़ियाँ की, और आपने उनको अदब सिखाने की तरफ कोई तवज्जो ना की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऐसे बच्चे फिर माँ बाप से भी बदतमीज़ होते चले जाते हैं, और माँ बाप जिनके जल्द बच्चों की ताज़ीर के लिए हाथ उठते हैं, उनके बच्चों के फिर उन पर हाथ उठने लगते हैं। इसलिए रोज़मर्रा के हुस्न सलूक और अदब की तरफ गैर मामूली तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी घरों में बचपन ही में अगर तरबियत दे दी जाए तो अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही आसानी के साथ ये काम हो सकते हैं। लेकिन जब ये अखलाक ज़िंदगी का जुज़ बन चुके हों, जब ऐसे बच्चे बड़े हो जाएं, तो फिर आप देखेंगे कि स्कूल में जाएं तो क्लासों में ये बच्चे बदतमीज़ी के मुजाहरे करते, शोर डालते, एक दूसरे को तकलीफ़ें पहुंचाते और असातिज़ा के लिए हमेशा सरदर्दी बने रहते हैं। यही बच्चे जब अतफालुल अहमदिया के सुपुर्द हों या लजनात के सुपुर्द बच्चियों के तौर पर हों, तो वहाँ एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इन बच्चों की तरबियत करना बहुत मुश्किल काम है, और हमने जो तरबियत के बड़े बड़े काम करने हैं वो हो ही नहीं सकते अगर इब्तदाई तौर पर ये मादा तैयार ना हो। मादा तैयार हो तो फिर उसके ऊपर जितना काम आप करना चाहें, जितना चाहें उसको सजाना चाहें उतना सजा सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी नरम ना हो और उसके अंदर ढलने की ताकत ना हो, तो फिर कैसा बड़ा सन्ना ही क्यों ना हो, वो उस मिट्टी को खूबसूरत शक्लों में तब्दील नहीं कर सकता। तो इस पहलू से नरम कलामी, अदब और एहतराम के साथ एक दूसरे से सलूक करना ये बहुत ही ज़रूरी है। बड़े बड़े ख़तरनाक झगड़े इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो ना देने के नतीजे में पैदा होते हैं, और चूँकि मुझ तक सारी दुनिया से मुख्तलिफ निज़ा कभी बिलवास्ता कभी बिलावास्ता पहुँचते रहते हैं, इसलिए मैंने महसूस किया है कि जब तक बचपन से हम अपनी औलाद को ज़ुबान का अदब नहीं सिखाते, उस वक्त तक आइंदा बड़े होकर कौम में उनके किरदार की कोई ज़मानत नहीं दे सकते, और उनकी बदखुल्कियाँ बाज़ नहायत ही ख़तरनाक फसाद पैदा कर सकती हैं, जिनके नतीजे में दुख फैल सकते हैं, जमातें बढ़ सकती हैं, मुनाफ़क़तें पैदा हो सकती हैं, सिलसिले से इन्हिराफ के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जिनको लोग मामूली समझते हैं, जिनके ऊपर आइंदा कौमों की तामीर होती है और उसके नतीजे में बहुत बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। तीसरी चीज़ वुसअत हौसला है। बचपन ही से अपनी औलाद को ये सिखाना चाहिए कि अगर थोड़ी सी तुम्हें किसी ने कोई बात कही है या कुछ तुम्हारा नुकसान हो गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपना हौसला बुलंद रखो। और ये हौसले की तालीम भी ज़ुबान से नहीं बल्कि इससे बढ़कर अपने अमल से दी जाती है। बाज़ बच्चों से नुकसान हो जाते हैं,
کوئی گھر کا برتن ٹوٹ گیا، کوئی سیاہی کی دوات گر گئی، کھانا کھاتے ہوئے پانی کا گلاس الٹ گیا. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نے دیکھا ہے کہ بعض ماں باپ برافروختہ ہو کر بچوں کے اوپر برس پڑتے ہیں، ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، چپیڑے مارتے ہیں اور کئی طرح کی سزائیں دیتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ جن قوموں میں یا جن ملکوں میں ابھی تک ان کا ایک طبقہ یہ توفیق رکھتا ہے کہ وہ نوکر رکھے، وہاں نوکروں کے ساتھ تو اس سے بھی بہت بڑھ کر بدسلوکیاں ہوتی ہیں. تو ان جگہوں میں جہاں نوکروں سے بدسلوکیاں ہو رہی ہوں، ان گھروں میں جہاں بچوں سے بدسلوکیاں ہو رہی ہوں، وہاں آئندہ قوم میں بڑا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی وہ محض کلام کے ذریعے نہیں کی، بلکہ اعلیٰ اخلاق کے اظہار کے ذریعے کی ہے. حضرت مسلم موعود جب بچے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بہت ہی قیمتی مقالہ جو آپ نے تحریر فرمایا تھا اور اس کو طباعت کے لیے تیار فرمایا تھا، وہ آپ نے کھیل کھیل میں جلا دیا. اور سارا گھر ڈرا بیٹھا تھا کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیسی سزا ملے گی. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، خدا اور توفیق دے دے گا. حوصلہ اپنے عمل سے پیدا کیا جاتا ہے، اور وہ ماں باپ جن کے دل میں حوصلے نہ ہوں وہ اپنے بچوں میں حوصلے پیدا نہیں کر سکتے. اور نرم گفتاری کا بھی حوصلے سے بڑا گہرا تعلق ہے. چھوٹے حوصلے ہمیشہ بدتمیز زبان پیدا کرتے ہیں. بڑے حوصلوں سے زبان میں بھی تحمل پیدا ہوتا ہے اور زبان کا معیار بھی بلند ہوتا ہے. پس محض زبان میں نرمی پیدا کرنا کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ حوصلہ بلند نہ کیا جائے. اور وسیع حوصلگی جماعت کے لیے آئندہ بہت ہی کام آنے والی چیز ہے. اس کے غیر معمولی فوائد ہمیں اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی نصیب ہو سکتے ہیں. لیکن وسیع حوصلگی کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نقصان کو برداشت کیا جائے اور نقصان کی پرواہ نہ کی جائے. یہ ایک فرق ہے جو میں کھول کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے دائرے کے اندر اس کو سمجھ کر ان دونوں باتوں کے درمیان توازن کرنا پڑے گا. نقصان ایک بری چیز ہے. اگر نقصان کا رجحان بچوں میں پیدا ہو تو ان کو سمجھانا اور عقل دینا اور یہ بات ان کے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کبھی نقصان نہ ہو. وضو کرتے وقت پانی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. منہ ہاتھ دھوتے وقت پانی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. برتن دھوتے وقت پانی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. کپڑے دھوتے وقت پانی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. صرف ایک پانی ہی کو لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری قوم میں اور بعض ترقی یافتہ قوموں میں بھی نقصان کا کتنا رجحان ہے. میں نے دیکھا ہے بعض لوگ ٹوٹیاں کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ گرم پانی یا ٹھنڈا پانی جیسا بھی ہے وہ اکثر ضائع ہو رہا ہے اور بہت تھوڑا ان کے کام آ رہا ہے. حالانکہ یہ پانی یہ خدا تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی قدر کرنا ضروری ہے. اور قطع نظر اس سے کہ اس سے آپ کا مالی نقصان کیا ہوتا ہے یا قوم کا مجموعی نقصان کیا ہوتا ہے، یہ بات ناشکری میں داخل ہے کہ کسی نعمت کی بے قدری کی جائے. تو حوصلے سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ نقصان کی پرواہ نہ کرنے کی عادت ڈالی جائے. یہ دو باتیں پہلو بہ پہلو چلنی چاہیے. حوصلے سے مراد یہ ہے کہ اگر اتفاقاً کسی سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پر برداشت کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور جن کے حوصلے بلند ہوں وہ پھر بڑے ہو کر
बड़े नुकसान बर्दाश्त करने के भी ज़्यादा अहल हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा आफात समावी पड़ती हैं और देखते देखते इंसान की फसलें तबाह हो जाती हैं। जिनको छोटी छोटी बातों का हौसला ना हो, वो ऐसे मौक़ों के ऊपर फिर खुदा से भी बदतमीज़ हो जाते हैं और बेहौसलगी के साथ एक खुदगर्जी का रिश्ता ऐसा गहरा है कि उस खुदगर्जी के नतीजे में हर दूसरी चीज़ अपनी ताबे दिखाई देने लगती है। अगर वो फ़ायदा पहुंचा रही है तो ठीक है, ज़रा सा भी नुकसान किसी से पहुंचे तो इंसान हौसला छोड़ बैठता है, और जब बंदों से बेहौसलगी शुरू हो तो बिलाखिर खुदा से भी इंसान बेहौसला हो जाता है। इसीलिए हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये गुर समझाया कि मल ला यशकुरुन्नासा ला यशकुरुल्लाह, या मल लम यशकुरुन्नासा ला यशकुरुल्लाह। जो बंदे का शुक्र अदा ना करना सीखे वो खुदा का कहाँ कर सकता है। जो बंदे का नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र नहीं करता। ये जो गहरा फ़लसफ़ा है ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। हौसले पर भी इसी बात का इतलाक़ होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये मामूली बात नहीं, बड़े होकर इसके बहुत बड़े बड़े नताइज पैदा हो सकते हैं। वो नुकसान जिसमें इंसान बेख्तियार हो, उस पर सब्र का नाम हौसला है। लेकिन नुकसान की तरफ तबीयत का मैलान होना ये हौसला नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, जहालत है, और बाज़ सूरतों में ये खुद नाशुक्री बन जाता है। इसलिए बच्चों को जब हौसला सिखाते हैं तो चीज़ों की कदर करना भी सिखाएं। जैसा कि मैंने बयान किया है, अब यहाँ भी इंग्लिस्तान में मैंने देखा है पानी का नुकसान और गर्मी का नुकसान, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आम कौम में पाई जाती हैं, कोई परवाह नहीं होती। हमारे खुद पाकिस्तान से यहाँ आके जो बसने वाले हैं बेज़रूरत हीटर जलाते हैं, बेज़रूरत आग जलती रहती है, उसके ऊपर पतीली हो या ना हो औरतें परवाह नहीं करती, बेज़रूरत पानी बहते रहते हैं। उससे बहुत कम में इंसान अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है, और कौमी तौर पर जो फ़ायदा है वो तो है, लेकिन बुनियादी तौर पर हर इंसान को इन बातों की तरफ तवज्जो देने के नतीजे में अपनी अखलाक़ी तामीर में मदद मिलती है, और बच्चों की तरबियत में इससे बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। बिजलियों को देख लीजिए, मैंने देखा है कि घरों में बेवजह बिजलियां जलती छोड़ जाते हैं लोग। रेडियो ऑन किया है या टेलीविज़न ऑन किया है तो कमरे से चले गए और खाली कमरों में बिजलियां भी जल रही हैं, रेडियो ऑन है या टेलीविज़न ऑन है। कई दफ़ा मैं अपने घर में अपने बच्चों से कहा करता हूँ कि हमारे घर जिन हैं, क्योंकि मैं कमरे में गया, वहाँ बिजली जल रही थी और टेलीविज़न चला हुआ था। मालूम होता है कोई ऐसी गैर मरी मखलूक है जो आकर ये काम कर जाती है। इंसानों को तो देव नहीं देता कि इस तरह बेवजह खुदा की नेमतों को ज़ाया करें। तो बारहा ये देखा है तरबियत करनी पड़ती है, लेकिन सब्र के साथ, बदतमीज़ी के साथ नहीं। और ये जो दो बातें हैं ये इकट्ठी चलेंगी, यानी हौसले की तालीम और नुकसान से बचने का रुझान। किसी किस्म का कौमी नुकसान ना हो, उसके नतीजे में आपके अंदरूनी तौर पर भी आपकी ज़ात को, आपके ख़ानदान को फ़वाइद पहुँचेंगे, और बड़े होकर तो इसके बहुत ही अज़ीमुश्शान नताइज निकलते हैं। वो लोग जिनको छोटे छोटे नुकसानों की परवाह नहीं होती, जब वो तिजारतें करते हैं तो अपनी तरफ से वो हौसला दिखा रहे होते हैं कि अच्छा ये हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा वो नुकसान हो गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम और आगे कमा लेंगे। ये जहालत की बातें हैं। अच्छे ताजिर वही होते हैं जो छोटे से छोटा नुकसान भी बर्दाश्त न करें। और हौसले का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अपने नुकसान को आंखों के सामने होता देखें और रोकने की कोशिश न करें। चौथी बात, गरीब की हमदर्दी और दुख दूर करने की आदत है। ये भी बचपन ही से पैदा करनी चाहिए। जिन बच्चों को नरम मिजाज माएँ गरीब की हमदर्दी की बातें सुनाती हैं
اور غریب کی ہمدردی کا رجحان ان کی طبیعتوں میں پیدا کرتی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مستقبل میں ایک عظیم الشان قوم پیدا کر رہی ہوتی ہے جو خیرہ امتن بننے کی اہل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ مائیں جو خود غرضانہ رویہ رکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو ان کے اپنے دکھوں کا احساس تو دلاتی رہتی ہیں، غیر کے دکھ کا احساس نہیں دلاتی، وہ ایک خود غرض قوم پیدا کرتی ہیں جو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اس لیے انسانی ہمدردی پیدا کرنا نہ صرف نہایت ضروری ہے، بلکہ اس کے بغیر آپ اپنے اس اعلیٰ مقصد کو پا نہیں سکتے جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین امت ہو جس کو خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے فوائد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کا قومی مقصد کھو دیں گے اگر ہم بچپن ہی سے اپنے اولاد کو لوگوں کی ہمدردی کی طرف متوجہ نہ کریں اور عملاً ان سے ایسے کام نہ لیں یا ان کو ایسے کام نہ سکھائیں جس کے نتیجے میں غریب کی ہمدردی ان کے دل میں پیدا ہو اور اس کی لذت یابی بچپن ہی سے شروع ہو جائے۔ لذت یابی سے مراد میری یہ ہے کہ اگر کسی بچے سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جس سے کسی کا دکھ دور ہو تو اس کو ایک لذت محسوس ہوگی، اگر محض زبانی بتایا جائے تو وہ لذت محسوس نہیں ہوگی، اور جب تک نیکی کی لذت محسوس نہ ہو اس وقت تک نیکی دوام نہیں پکڑا کرتی، اس وقت تک یہ محض نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو آپ اپنے بچوں کو اچھی کہانیاں سنا کر، سبق آموز نصیحتیں کر کے یا سبق آموز واقعات سنا کر غریبوں کی ہمدردی کی طرف مائل کریں، دکھ والوں کے دکھ دور کرنے کی طرف مائل کریں۔ ہر وہ شخص جو مصیبت زدہ ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، یہ احساس پیدا کریں کہ اس کی مصیبت دور ہونی چاہیے، اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا کریں، بلکہ اس کے ساتھ مواقع بھی مہیا کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ایسے مواقع میسر نہیں آتے، یعنی روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں امیروں اور غریبوں کے درمیان فاصلے بہت ہیں، یا درمیانے طبقہ کے لوگوں کے درمیان اور غریبوں کے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ لیکن ہمارے ملکوں میں، یعنی غریب ملکوں میں، تیسری دنیا کے ملکوں میں، تو غریب اور امیر ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ہر روز ان کی گلیوں، ان کی بازاروں میں غربت تکلیف اٹھاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور محسوس ہوتی ہے۔ وہاں تو نہ صرف یہ کہ یہ کام بہت آسان ہے کہ عملاً بچوں کو بچپن ہی سے لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کی عادت ڈالی جائے، بلکہ مشکل بھی ہے کہ تکلیفیں اتنی ہیں کہ انسان کے حد استطاعت سے بہت بڑی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے ہی ملکوں کے متعلق غالباً ایسے ہی ماحول میں غالب نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ حاجتیں پوری کرنا ہمارے بس سے بڑھ گیا ہے اس لیے ہم حاجت پوری کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کس کی کرے، دل یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی کرے۔ بس جس کسی کی بھی جتنی حاجت بھی آپ دور کر سکتے ہیں خود بھی کریں اور بچوں سے کروائیں، اور بچپن میں اگر اس کی عادت پڑ جائے تو اس کے نتیجے میں بچہ جو لذت محسوس کرتا ہے وہ اس نیکی کو دوام بخش دیتی ہے، اور پھر بڑے ہو کر خدام الاحمدیہ میں جا کر یا لجنہ کی بڑی عمر کو پہنچ کر پھر ان تنظیموں کو ان میں محنت نہیں کرنی پڑے گی، اور بنے بنائے بااخلاق افراد قوم میسر آئیں گے جو پھر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد اور تیار پائیں گے۔
آخر پر پانچویں بات جو میں آج کے خطاب کے لیے جو میں نے چنی ہے وہ مضبوط عزم اور ہمت ہے۔ مضبوط عزم اور ہمت اور نرم دلی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ اکٹھے نہ ہوں تو ایسا انسان کمزور تو ہوگا، با اخلاق نہیں ہوگا۔ نرم دلی جب آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایسا نرم دل انسان اور ایسا نرم خو انسان مشکلات کے وقت گھبرا جائے اور مصائب کا سامنا کرنے کی طاقت نہ پائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اس لحاظ سے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک کامل نمونہ کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نمونہ اگرچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے حاصل کیا، مگر آپ کی زندگی میں ایک ایسا مقام آیا جہاں اس خلق نے نمایاں ہو کر ایک ایسا عظیم الشان کردار ادا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے ہم آپ کی مثال دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ بے حد نرم خو اور نرم دل ہونے کے باوجود جب اسلام پر آپ کی خلافت کے پہلے دن ہی مصیبت کا دور پڑا ہے، عظیم مصیبت واقع ہوئی ہے اور مشکلات کا دور شروع ہوا ہے، تو وہ شخص جو دنیا کی نظر میں اتنا نرم دل تھا، اتنا نرم خو تھا کہ معمولی سی تکلیف کے بعد سے ہی اس کے آنسو روا ہو جایا کرتے تھے، کسی کی چھوٹی سی تکلیف بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اتنے حیرت انگیز عزم کے ساتھ ان مشکلات کے مقابل پر کھڑا ہو گیا ہے کہ جیسے سیلاب کے سامنے کوئی عظیم الشان چٹان کھڑی ہو جاتی ہے، ایک ذرہ بھی اس کے سرکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے نرم دل سے عظمت کا ایک پہاڑ نکلتا ہوا دکھایا دنیا کو۔ بس نرم دلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان مشکلات کے وقت کمزور ہو یا بڑھتی ہوئی مشکلات کے سامنے ہمت ہار جائے۔ بچپن سے یہ خلق پیدا کرنا چاہیے کہ ہم نے شکست نہیں کھانی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو فقرہ ہے، ایک عظیم الشان فقرہ ہے جو آپ کے اس عظیم خلق پر روشنی ڈالتا ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں، بہت ہی بلند تعلیم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خلق پر روشنی ڈالنے والا ایک بہت ہی پیارا فقرہ ہے کہ میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہونے والوں کی سرشت میں بھی ہرگز ناکامی کا خمیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عزم اور ہمت بچپن ہی سے پیدا کیے جائیں تو پیدا ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمتیں ہار جاتے ہیں، امتحان میں فیل ہو جائیں تو زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، کوئی زندگی کی مراد پوری نہ ہو تو ان کا سارا فلسفہ حیات ایک زلزلے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں پتہ نہیں خدا بھی ہے کہ نہیں۔ ان کی چھوٹی سی کائنات تنکوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور معمولی سا زلزلہ بھی اس کی خاک اڑا دیتا ہے۔ اس لیے وہ قومیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے ہیں، عظیم الشان مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور عظیم الشان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، جن کا مشکلات کا دور چند سالوں سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، ہر مشکل کو انہوں نے سر کرنا ہے، ہر مصیبت کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہر زور آور دشمن سے ٹکر لینی ہے اور اس کو ناکام اور نامراد کر کے دکھانا ہے۔ ایسی قوموں کی اولادیں اگر بچپن ہی سے عزم کی تعلیم نہ پائیں تو آئندہ نسلیں پھر اس عظیم الشان کام کو سر انجام نہیں دے سکیں گی۔ اس لیے بہت ہی ضرورت ہے کہ جہاں نرم کلام بچے پیدا کریں، جہاں نرم دل بچے پیدا کریں، جہاں نرم خو اولاد پیدا کریں جو دوسروں کی ادنا سی تکلیف سے بھی بے چین اور بے قرار ہو جائے
اور ان کے دل کسی دوسرے کے دل کے غم سے پگھلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے باوجود اس اولاد کو عزم کا پہاڑ بنا دیں اور بلند ہمتوں کا ایک ایسا عظیم الشان نمونہ بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں قومیں ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ وہ 5 بنیادی اخلاق ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیموں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے تربیتی پروگرام میں پیش نظر رکھنے چاہیے۔ ان پر اگر وہ اپنے سارے منصوبوں کی بنا ڈال دیں اور سب سے زیادہ توجہ ان اخلاق کی طرف کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ آئندہ 100 سال ہی نہیں بلکہ سینکڑوں سال تک بنی نوع انسان کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ آج کی جماعت احمدیہ اگر ان 5 اخلاق پر قائم ہو جائے اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے اور ان کی اولادوں کے متعلق بھی یہ یقین ہو جائے کہ یہ بھی آئندہ انہی اخلاق کے نگران اور محافظ بنی رہیں گی اور اس کی ان اخلاق کی روشنی دوسروں تک پھیلاتی رہیں گی اور پہنچاتی رہیں گی، تو پھر میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم امن کی حالت میں اپنی جان دے سکتے ہیں، سکون کے ساتھ اپنے جان آفرین کے سپرد کر سکتے ہیں اور یقین رکھ سکتے ہیں کہ جو عظیم الشان کام ہمارے سپرد کیے تھے ہم نے جہاں تک ہمیں توفیق ملی ان کو سر انجام دیا۔ دوسرا پہلو مختصراً عبادات کا پہلو ہے۔ اس سلسلے میں بارہا جماعت کو پہلے بھی متوجہ کر چکا ہوں کہ ابتدائی چیزوں کی طرف بہت ہی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان میں سب سے ابتدائی اور سب سے اہم نماز ہے۔ ہماری نمازوں میں ابھی کئی قسم کے خلا ہیں جو بلند تر منازل سے تعلق رکھنے والے خلا ہیں، ان کا میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اب میں آپ کو اس بنیادی کمزوری کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارے اندر آج کی نسلوں میں بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جن کو 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اور یہ بات ہمیں روزمرہ نظر آنی چاہیے اور ہمیں اس سے بے چین ہو جانا چاہیے۔ تنظیمیں کیوں اس سے بے چین نہیں ہوتی؟ تنظیمیں کیوں یہ کمزوری نہیں دیکھتی اور کیوں خصوصیت کے ساتھ ان باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنا صرف کافی نہیں، نماز ترجمے کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نماز کا ترجمہ ہر احمدی کو آنا چاہیے، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کا ترجمہ جانتا ہو اور اس حد تک یہ ترجمہ رواں ہو کہ جب وہ نماز پڑھے تو سمجھ کر نماز پڑھے۔ عبادت کے مضمون میں تو بہت سی وسیع باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اپنے اندر پھر اور بہت سی مناظر رکھتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ ہم اپنی جماعت کو مکمل طور پر نماز پر قائم کر دیں۔ کسی اور نیکی کی اتنی تلقین قرآن کریم میں آپ کو نہیں ملے گی جتنی قیام عبادت کی تلقین ہے، قیام صلاۃ کی تلقین ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان کی ہمدردی کی تلقین بھی ہمیشہ اس کے ساتھ وابستہ کی گئی ہے۔ بس قرآن کریم کی تعلیم کی روح یہی ہے کہ ہم اپنی عبادات کو کھڑا کر دیں اور اپنے پاؤں پر مضبوطی کے ساتھ ان کو اس طرح مستحکم کر دیں کہ کوئی ابتلا، کوئی زلزلہ، کوئی مشکل ہماری نمازوں کو گرا نہ سکے۔ اس کے لیے پہلا بنیادی قدم یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص نماز با ترجمہ جانتا ہو اور نماز 5 وقت پڑھنے کا عادی ہو، اور ساتھ ہی اس کے دوسری چیز کے ساتھ ملانے والی ضروری ہے کہ صبح تلاوت کی عادت ڈالیں۔ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے اس کو یہ عادت پڑ جائے کہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے۔ یہ بنیاد اگر قائم ہو جائے تو اس کے اوپر پھر
عظیم الشان عبادات کی بنیاد عمارتیں قائم ہو سکتی ہیں، منازل نئی سے نئی بن سکتی ہیں، نئی رفتیں عبادتوں کو حاصل ہو سکتی ہیں، مگر یہ بنیاد نہ ہو تو اوپر کی منزلیں بن ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خدام الحمدیہ، انصار اللہ اور لجنات کو اپنے آئندہ کے پروگراموں میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ ان کی مجالس کے اندر ایک بھی فرد نہ رہے جو نماز کا ترجمہ نہ جانتا ہو اور نماز 5 وقتہ نماز پر قائم نہ ہو۔ باقی ساری باتیں انشاءاللہ رفتہ رفتہ سکھائی جائیں گی۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ تمام مجالس پر اس پہلو سے نظر رکھوں اور ان کی رپورٹوں کو سر دست مختصر بنا دوں، ان سے یہ توقع رکھوں کہ آپ لمبی تفصیلی رپورٹیں مجھے نہ کریں جن سے میں خود براہ راست گزر نہ سکوں، بلکہ مجھ تک جو آپ کام پہنچانا چاہتے ہیں وہ مختصر کر دیں، اور بجائے اس کے کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیڑ لگائے اور کتنی محنتیں کی اور کس طرح ان درختوں کو، ان پودوں کو تناور درختوں میں تبدیل کیا، مجھے صرف یہ بتا دیا کریں کہ پھل کتنے لگے۔ پیڑوں سے مجھے غرض نہیں ہے۔ تو پھلوں کے لحاظ سے ان 5 عادات کے متعلق رپورٹ مل جائے کہ آپ نے کتنے احمدیوں میں یہ عادات راسخ کرنے میں کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے، بچوں نے، بڑوں نے، مردوں اور عورتوں نے عہد کیا ہے کہ وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کاروائیاں کی ہیں، سر دست یہ بتائیں صرف، یعنی نظر رکھنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں، عادتوں کو مزید راسخ کرنے کے لیے کیا کاروائیاں کی ہیں۔ اتنا حصہ بے شک مزید بھی بتا دیں جو پھلوں کی حفاظت سے تعلق رکھنے والا حصہ ہے۔ پھل پیدا کریں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں، اور وہ حفاظت کی جو کارروائی ہیں مختصراً وہ اپنی رپورٹ میں بے شک لکھ دیا کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ پتہ لگ جائے کرے کہ عرصہ زیر رپورٹ میں کتنے ایسے احمدی بچے بڑے تھے جو نماز 5 وقتہ نہیں پڑھتے تھے، جن کو آپ نے نماز 5 وقتہ کی عادت ڈالی ہے، یا کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے اور آپ نے 1 یا 2 نمازوں کی عادت ڈالی ہے۔ صرف یہ تعداد کافی ہے۔ اگلی رپورٹ میں ان کا ذکر نہ ہو، بلکہ مزید جو آپ نے اس میں شامل کیے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہو، یا اگر 2 پڑھتے تھے اور 3 پڑھنے لگ گئے تو ان کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ذکر ہو کہ کتنے ایسے احمدی تھے جن کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا اور ان کو آپ نے کسی حد تک ترجمہ پڑھایا ہے۔ اس کے بھی مختلف مراحل ہیں، کسی کو ترجمہ شروع کروا دیا گیا ہے، کسی کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو 2 حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اتنے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور اتنے ایسے خوش نصیب ہیں جو اگرچہ پہلے ترجمہ نہیں جانتے تھے اور اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ترجمہ آ گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کی طرف ساری مجالس اپنی ساری توجہ مبذول کر دیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں سر دست وہ جاری تو رہیں گے، مگر ان کو مقابلتاً ثانوی حیثیت دیں۔ اس سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت کی عظیم الشان تعمیر کی ایسی بنیادیں قائم ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں اسلام کی عمارت کو مستحکم اور بلند تر کرنے میں عظیم الشان کارنامے سر انجام دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمدللہ
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.